دیکھیے ایک کوشچن آپ کا آیا تھا کہ وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جن کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں وہ پھر رمضان میں اپنا شیڈیول کیسے بنائیں اور وہ دوائیاں کس طرح کھائیں. دیکھیے میں پہلا مشورہ تو یہ دوں گا کہ جن لوگوں کو تھوڑی سیریس قسم کی بیماریاں ہیں، لائک ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کے اندر سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، ہارٹ کی بہت ساری دوائیاں کھا رہے ہیں، اسی طرح بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے، اسی طرح جو شوگر کے مریض ہیں انسولین لگاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو دن میں 2-3 دفعہ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک وزٹ کریں اپنے ڈاکٹر کا، جو آپ کا ہارٹ کا ڈاکٹر ہے یا آپ کا جنرل فزیشین ہے، گردوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے ایڈوائس لیں. جو جنرل ایڈوائس میں دے سکتا ہوں آپ کو وہ تو یہ ہے کہ دیکھیے زیادہ تر جو دوائیاں ہماری وہ صبح شام کھانی ہوتی ہیں. جو صبح شام والی دوائیاں وہ آپ بالکل اسی طرح کر لیں، سحری اور افطاری. جو صبح کھانے والی تھی وہ سحری پہ کھا لیں، اور جو شام کو کھانے والی تھی وہ افطاری میں کھا لیں. تو یہ ایک تو بیلنس ہو گیا. اب کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو دوپہر میں بھی کھانی پڑتی ہیں. تو اگر دوپہر والی دوائیاں بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ جو پیشنٹ مرگی کے مریض ہوتے ہیں اور شدید قسم کی مرگی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات صبح دوپہر شام رات کو دوائی کھانی پڑتی ہے. تو انہیں تو پھر مشورہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے تو پھر روزے کی جگہ پہ کسی سے روزے رکھوا لیں، اور جو بھی اس کا اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں. لیکن کیونکہ جو مرگی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اگر وہ پورا 2 سال تک مرگی کا دورہ نہ پڑے اور ایک دورہ پڑ جائے تو پھر 2-3 سال دوائیاں کھانی پڑیں گی انہیں. تو دے شوڈ بی ویری کیئرفل. اگر ان کی ڈوزیج صبح شام ہے پھر تو بڑا آسان ہے، سحری کو کھا لیں، افطاری کو کھا لیں. اسی طرح ہمارے یہاں کچھ دوائیاں ایسی ہیں، معدے کی دوائیاں ایسی ہیں جو خالی پیٹ کھاتے ہیں، تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خالی پیٹ کھائیں، یعنی سحری میں بھی خالی پیٹ کھائیں اور کچھ دیر کے بعد سحری کریں، یعنی کچھ لائک 10-15 منٹس کے بعد کریں. اسی طرح افطار بھی جب وہ کریں تو دوائی کھا لیں افطاری کے وقت، لیکن زیادہ کھانا نہ کھائیں، زیادہ چیزیں نہ کھائیں، کچھ وقفہ ڈال کے پھر بعد میں نماز پڑھ کے تو باقی افطاری یا کھانا جو بھی ہے وہ کھا لیں. پھر اسی طرح ہمارے ہاں کچھ بیماریاں، مثلا درد ہے، اب گھٹنوں کا درد ہے یا بڑا سویر قسم کا درد ہے، تو اس کے اندر کوشش کریں کہ دوائی تو آپ صبح شام کے حساب سے کھائیں، لیکن کریمیں استعمال کر سکتی ہیں آپ. ہماری بہت سی آئنٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں، کریمز ایسی ہوتی ہیں، جیل ایسی ہوتی ہے جو گھٹنے پہ لگائی جا سکتی ہے، کندھے پہ لگائی جا سکتی ہے. اور اگر کسی کو مثال کے طور پہ ایک دم رمضان کے دوران کمر میں چک پڑ جاتی ہے اور وہ فوری طور پہ دوائی نہیں کھا سکتا، تو اس وقت بہتر ہے کہ وہ آرام کرے اور برف کی ٹکور کرے. یا جسم پہ کہیں موچ آ جائے پاؤں میں، یا ہوتا ہے نا کہ فوراً پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو روزے کی صورت میں بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ برف کی ٹکور کریں اور ریسٹ کریں، اور جو جگہ آپ کی جہاں موچ آئی ہے چوٹ اس کو اونچا کر کے رکھیں. تو اس طرح آئی تھنک رمضان کے مہینے میں آپ خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ بیماریاں جو بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، لائک رینل فیلئر ہے، گردوں کا فیل ہو جانا، یا وہ دوائیاں جو کہ بہت اسینشل ہوتی ہیں، وہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا وزٹ اپنے ڈاکٹر کو ضرور کر لیں، یا اگر نہیں کیا تو اب جا کے کر لیں اور اس کی ہدایت کے مطابق چلیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.